اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے سورج پیدا کیوں کیا اور چاند پیدا کیوں کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے بنایا اور تمہیں بنایا یہ سب کوئی بیکار ہے؟ خلقناکم، تمہیں بنایا۔ اس سارے نظام کو جو اللہ نے بنایا کوئی بیکار بنایا؟ بس ایسے ہی بنا دیا۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ سارا نظام ہم نے ایسے بنا دیا؟ نہیں تو اس نظام کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، اس نظام میں قوت رکھی ہے، اور اللہ پاک نے انسان کے جسم کو سورج کے اور چاند کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر سورج کو دن کے اجالے میں دیا ہے، اور انسان دن کے اجالے میں زیادہ رہتا ہے، رات کے اندھیرے میں تھوڑا رہتا ہے۔ پھر سورج انسان کے اوپر اس کی چھاؤں زیادہ رہتی ہے، چھاؤں سے مراد روشنی، سایہ، اور چاند کی چھاؤں میں زیادہ وقت نہیں رہتا۔ چادر کے اوپر اوڑھ لیتا ہے، رضائی اوڑھ لیتا ہے، یا کمرے کی چھت اوڑھ لیتا ہے۔ سورج کے ساتھ انسان کا واسطہ زیادہ ہے، سورج کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق زیادہ ہے، انسان کی زندگی کا سورج کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہر وقت ہم سورج کے ساتھ رہتے ہیں، اور جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی وہاں کیڑے مکوڑے کھٹمل پسو ہو جاتے ہیں، اور جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں زندگی میں صفائی ستھرائی سلیقہ نظافت ہوتی ہے، اور زندگی صاف ستھری ہوتی ہے اور محفوظ زندگی ہوتی ہے۔ سورج کی کرنوں میں کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے سورج کی کرنوں میں الٹرا وائلٹ ریز ہیں۔ ان ریز سے، ان شعاؤں سے کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ کتنے ملک ایسے ہیں جن کے ہاں سورج کی روشنی نہیں ہوتی؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں جہاں سورج کی روشنی ہے، صرف سورج کی روشنی لینے کے لیے۔ کئی گوروں کے ملک ہیں، انگریزوں کے ملک ہیں، ان کو سورج کی روشنی نہیں ملتی، ان کے ہاں سورج 6 مہینے نہیں نکلتا، اور سورج کی روشنی کے لیے دنیا میں گھومتے ہیں، جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں صرف سورج کے لیے۔ اس کا زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا صحت کے ساتھ، ہماری آنکھ کی روشنی کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ، یادداشت کے ساتھ سورج کا زندگی سے بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق۔ اور سورج گرہن ایک عمل ہے اللہ جل شانہ کا، اس کے بارے میں کئی واقعات ہیں، کئی روایات ہیں کہ سورج گرہن کیوں ہوا، اور سورج گرہن کس لیے ہوا، اور سورج گرہن کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا انسان کی زندگی پہ، اس کا حاملہ کی زندگی پہ، اس کا بچے کی زندگی پہ، انسان کے لہجے پہ کیا اثر، انسان کے مزاج پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت پہ کیا اثر ہوتا ہے سورج کا۔ سورج ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے۔ قرآن نے سورۃ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها پہلے سورج کو بیان کیا، والشمس، والشمس، اور قرآن مجید میں والشمس کا ذکر 32 بار ہوا ہے۔ اس کو صحیح چیک کیا؟ 32 بار کیوں ہوا ہے؟ بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں۔ آج تک سورج گرہن کو ہم نے ایسے سمجھا کہ سورج گرہن ہوئی، آئی چلی گئی، سال میں 2 دفعہ آئی، کبھی 3 دفعہ آئی، کبھی 1 دفعہ آئی، اور کہیں سورج گرہن نظر آئی
کسی ملک میں کہیں نظر نہیں آئی، نظر آنا ضروری نہیں ہے، سورج گرہن اپنا اثر رکھتا ہے، سورج کا گرہن میں آنا ایک اثر رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب فاتح بن گیا تو بہت سے جادوگر جنہوں نے سورج گرہن پہ عمل کیا ہوا تھا ان کو جمع کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ وہ جادوگر جن کا تعلق صرف اور صرف کالے جادو سے تھا، ان کو کہا کہ سلطان کے اوپر کوئی جادو کرو، سلطان پہ جادو کرو۔ ان کا دیوتا سورج تھا، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے کہ سورج کی تاثیر اتنی زیادہ ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جس چیز کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پیپل کے درخت کی تاثیر ہے پیپل کی پوجا کی، برگد کے درخت کی تاثیر ہے پوجا کی، گائے کی تاثیر ایک زندگی ہے پوجا کی، چاند اور سورج کی پوجا کی، تاروں کی پوجا کی، طاقت ہے شیر میں، شیر کی پوجا کی، سارے فرعین کے منہ شیر کی طرح ہوتے ہیں ہزاروں سال پرانے، کوبرا سانپ وہاں بنا ہوا ہوتا ہے، میں جا کے دیکھ کے آیا ہزاروں سال پرانے، فرعونوں کے بڑے بڑے احرام میں اس کی پوجا کی، جس میں طاقت ہے کوبرے میں، ہر وہ چیز جس میں طاقت ہے اس کی پوجا کی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بلایا، کہا کہ اس بندے کا کوئی حل کرو، اس نے ہر چیز کو فتح کر ڈالا، اس کا کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ اس نے ہر چیز کو فتح کر دیا، ہر چیز کو فتح کر دی۔ ہر چیز کو فتح کر دیا۔ جادوگروں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس بندے کو پل میں اٹھا کے ایسے پھینکیں گے۔ انہوں نے ایسا عمل کیا اس کو بیمار کر دیا، اور یہ بندہ بیمار بستر پہ پڑ گیا۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، حاجی غلام رسول رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے جب بندہ بیمار ہو جائے یا معاشی اس کا نظام ختم ہو جائے، کاروباری نظام، معاشی نظام ختم ہو جائے، تو پھر کچھ کسی کے قابل نہیں رہتا۔ سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار ہے؟ اور قرآن میں وَالشَّمْسِ کتنی بار ہے؟ 32 بار۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ تو ابھی تو وہ بغل کے اندر تیل لگانے والا، وہ بڑی زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، اس کے 7 فائدے تو موٹے موٹے ہیں۔ بس سانپ کی پٹاری پہ 2-3 گرہیں آ گئی تھی، وہ کھل نہیں رہی تھی، وہ کھلیں گے تھے وہ آپ کو 2 منہ والا سانپ دکھائیں گے۔ بیمار ہو گیا سلطان محمود، اللہ والوں کو بلایا۔ سلطان نے اپنے ساتھ عامل رکھے ہوئے تھے، قرآن کے عامل، مسنون دعاؤں کے عامل، تسبیح ذکر کے۔ انہوں نے جب عمل کیا تو کہا آپ پہ جادو ہے، سخت جادو ہے۔ اور جادو کیا ہے؟ سورج کی روشنی سے توجہات لے کے آپ پہ ڈالی گئی ہیں، اور بندے بیٹھے ہیں توجہ دے کر بیٹھے ہیں بس، اور آپ پہ توجہ ہے۔ اگر ان بندوں کی توجہ کسی طرح ٹوٹ جائے، ان بندوں کی توجہ کس طرح ختم ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تدبیر نکالو۔ سلطان محمود کا ہم شکل بندہ، سلطان محمود کا ہم شکل بندہ، اس کو سلطان کا شاہی لباس پہنایا، اس کی شکل و صورت ویسی بنائی، اور شکل و صورت ویسی بنا کے اس کو شاہی گھوڑے پہ بٹھایا، اور دائیں بائیں شاہی گھوڑے چلے، خدام چلے، اور سلطان نے جناب پوری اپنی جو ہے شہر میں سفر کیا،
हटो बचो की आवाज हुई। वो कहने लगे सुल्तान तो बीमार पड़ा है, वो तो खा ना सकता है, ना पी नहीं सकता है, वो करवट नहीं बदल सकता। ये क्या, हमारा जादू नाकाम हो गया। बस उनको अपने जादू पे शक पड़ा, यूं शक पड़ा यहां जादू टूटा। जब भी यकीन शक में बदलता है, याद रखना मेरा आज का ये राज, जब भी यकीन, वो मुर्शिद पे यकीन है, वो वजीफे पे यकीन है, वो अल्लाह पे यकीन है, उसके हबीब पे यकीन है, आले रसूल पे यकीन है, असहाब रसूल पे यकीन है, औलिया पे यकीन है, सुलहा पे यकीन है, जब भी यकीन टूटेगा, इनको उठा दे, जब भी यकीन टूटेगा जादू टूट जाएगा या तासीर खत्म हो जाएगी। उन्होंने ना सुल्तान का हम शक्ल बना के फिर आया, फिर ये सुल्तान तो ठीक है। बादशाह तक खबर पहुंची, उसने कहा तुम कहते हो जादूगरों का कि सुल्तान को हमने बीमार कर दिया और मरने के करीब है, और वो मर जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, उसकी फतूहात बढ़ती जा रही हैं, फतह पे फतह करते जा रहा है। तुमने कहा मर गए, ये क्या है? कहने लगे हम बेबस हैं, लगता है हमसे बड़े उसके पास कोई मौजूद है। और जब उन्होंने देखा कि टूटा, बस वहीं उनका तो जादू टूटा। और जब वो बंदा 2 नंबर सुल्तान महमूद आया, आके बैठा, उसका लिबास उतारा, इधर ये असली सैतों सुल्तान उठ के बैठ गया। हम सूरज को कुछ नहीं समझते। मैंने आपको 24 नवंबर को, 24 या 25 नवंबर को अमल बताया था। सूरज को देखते हुए बहुत लोगों ने किया, और लोगों ने बख्त ही बख्त पाया, बख्त ही बख्त पाया। जिसने किया बख्त ही बख्त। मैंने कहा सूरज को देखते हुए हमारे अल्लाह वालों का यह अमल है, सुलहा का अमल है। बाज अमल चांद को देखते हुए किया जाता है, बाज अमल सूरज को देखते हुए किया जाता है। 3 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और 3 तस्बीह दरूद पाक की, यही बताया था। सूरज को देखते हुए वो लोगों के ऊपर बख्त की बारिश हुई, तवंगरी की बारिश हुई, बरकत की बारिश हुई, इज्जत की बारिश हुई। जिसने भी किया यकीन से किया और मुस्तकिल मिजाजी से किया, उसको बहुत ताकत, तासीर और कमाल मिला। आप सोच नहीं सकते कि हमारी जिंदगी में सूरज के साथ कितनी सातें ऐसी हैं जो सूरज के साथ में, इसे कहते हैं शम्सी साथ। सूरज की साथ में यह तावीज लिखा जाए, शम्स की साथ में यह अमल किया जाए, यह चिल्ला किया जाए, यह वजीफा किया जाए, निजाम आलम में हैरत अंगेज तब्दीली आ जाती है। हाँ, और वही अमल उस शम्स की साथ में ना किया जाए, उस साथ में अमल नहीं किया जा रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ लकीरें होती हैं। और वही लकीरें उसी साथ में की जाएं, वही लकीरें नक्श की, तावीज की, हैरत अंगेज तौर पे वो एटम बम बन जाता है। ये जो सातों का ख्याल है, शम्स की साथ और कमर की साथ और दूसरी सातें, ऐसे नहीं है, दीवानगी नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सातों की बकायदा तस्दीक की है, और हमने अकाबिर के एतमाद पे बकायदा इसकी डाला है कि सातों का ख्याल करना शिरक नहीं है, बिदत नहीं है, गैरुल्लाह से इस्तिआनत नहीं है और बातिल नहीं है। इसकी एक पूरी ताकत है। अल्लाह ने सूरज को इंसानी जिंदगी के साथ, असहाबे कहफ को अल्लाह ने 309 साल गार में रखा। कुरान कहते हैं कि वहां हमने उनको सूरज की किरणें पहुंचाई, सूरज की रोशनी पहुंचाई। कुरान कहते हैं वहां हमने उन सूरज दिया, उनको करवटें भी बदलवाई और सूरज की रोशनी भी पहुंचाई। कि सूरज की रोशनी इंसानी जिंदगी की कितनी जरूरत है।
جن ملکوں میں سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، جن ملکوں میں سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، ان ملکوں کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، اور وہ جد و جہد میں، سخت کام میں آگے ہوتے ہیں۔ ہم نے سورج کی زندگی کو نہیں سمجھا۔ سورج سے شفا پانی ہے، اللہ نے رکھی ہے، سورج کو دیوتا نہیں بنانا۔ غور سے سمجھے گا، سورج سے شفا پانی ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہمارا رب، ہمارا دیوتا، ہمارا ایک ہی ہے، یکتا، خداوند یکتا، وہ اللہ ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ان چیزوں میں شفا یابی کا نظام اللہ نے رکھا ہے، حیرت انگیز نظام ہے۔ اور جب سورج کو گرہن لگتا ہے اس وقت ہمارے جسم میں ایک ہلچل ہوتی ہے، ہمارے نظام میں ایک ہلچل ہوتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیوں کے بلوں میں ہلچل، سانپ کے بلوں میں ہلچل، سمندر کی مچھلیوں میں اور سمندر کے جانوروں میں اور سمندری مخلوق میں اور پرندوں میں ایک ہلچل ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک بے چینی، ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ نظام عالم بدلتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ جہاں بھی زلزلہ آنا ہوتا ہے جانوروں کو 3 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، جہاں جہاں بھی زلزلے آئے ہیں جانوروں کو 3 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات عالم میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ تبدیلی آنے والی ہے، کچھ تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ جو سورج گرہن ہے، سورج گرہن ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ سورج گرہن میں یہاں تک بعض قوموں کے نظریات ہیں، میں بعض قوموں کے نظریات، بعض دور کے نظریات، ہزاروں سال پرانے نظریات بتا رہا ہوں۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت میک اپ کرے اور سورج گرہن کے دوران کوئی چیز نہ کاٹے، چھری سے کوئی چیز کاٹے نہیں، ورنہ اس کے بچہ جو پیدا ہوگا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا یا کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوا ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی تو بچہ اسی طرح خوبصورت پیدا ہوگا۔ کوئی کڑوی چیز نہ کھائے، بچے کا مزاج کڑوا ہو جائے گا۔ غصے کا کوئی کام، کوئی غصہ، کوئی تلخی، کوئی مزاج کی سختی یہ نہ کرے۔ تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گرہن میں نماز پڑھی۔ کون سی نماز؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے۔ اور میں جب سورج گرہن ہوتی تھی آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اور اس نفل کو نماز کسوف، اللہ کی کہیں ناراضگی تو نہیں آ گئی، اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اللہ کی طرف ان کا دھیان بنتا تھا، اور اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوتا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، میرے حضور، اور ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا تھا، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ یہ جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی اور نازک وقت ہے۔ اگر سنیں، میرے آقا سورج گرہن کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہم کبھی متوجہ نہ ہوتے، بس اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ حضور نے سورج گرہن کو توجہ سے لیا، توجہ سے لے کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، گرہن میں کچھ ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ سورج گرہن کے اندر کچھ ہے، اور سورج گرہن کے ذریعے سے کچھ ہو سکتا ہے، اور سورج گرہن زندگیوں پہ کچھ اثر ڈال سکتا ہے، ڈالتا ہے، ڈال سکتا ہے، ڈالتا ہے۔ تبھی ہم اس کی طرف، اور پھر ہم نہیں، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں صدیوں سے صدیوں سے صدیوں سے آزمودہ ہیں، ہاں عمومی رواج میں نہیں ہے۔ لوگ تو پیسے لے کے ہمارے عمل بتا رہے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں، میرے حضور کی زندگی میں
सूरज गिरहन आई और हुजूर ने सूरज गिरहन पे अमल किया और अमाल की तरफ मुतवज्जे हुए, और ये सच और हकीकत है, ये सच और हकीकत। लिहाजा आपको सूरज गिरहन का अमल दिया है, मेरा मशवरा है तीनों अमल करें। मजबूरन है तो कोई अमल छोड़ दें, लेकिन तीनों अमल करें और यकसुई से करें और ध्यान से करें और तवज्जो से करें। कोई मजबूरी है और बात है, कोई मजबूरी है, कहां है सूरज गिरहन का? कोई मजबूरी है और बात है। ये तोहफे चुन चुन के आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। ताले का अमल है, नफिल का अमल है, और उसके बाद हरूफ सवामित का और सूरत इखलास का अमल है। छोटे छोटे अमल हैं, पर जिंदगी में बहुत बंदिशें, बरकतें आती हैं, बंदिशें टूटती हैं, नाकामियां खत्म होती हैं, हालात बेहतर होते हैं, जिंदगी में परेशानियां खत्म होती हैं और जिंदगी एक बेहतरीन नज़्म में और रहमत में आती है। इसको नहीं छोड़ना। ये मौसर है, ये जवानियों पे असर डालती है, ये जिंदगी पे असर डालती है, ये पेट से जो बाहर हैं उन पे असर डालती है, जो पेट के अंदर हैं उन पे असर डालती है, जो जमीन समंदर के नीचे हैं उन पे असर डालती है, जो समंदर के ऊपर हैं उन पे असर डालती है, जो जमीन के नीचे मखलूक रह रही है उन पे असर डालती है, जो जमीन के ऊपर है उन पे असर डालती है। अब एक वाकया और सुने। जिन्नात की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिन्नात के साथ ताल्लुक है, उनसे वाकयात ये मैं सुनता रहता हूं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिन्नात के साथ उठना बैठना है, उनकी शादियों में, उनकी खुशी गमी में आना जाना है। वो जिन कहने लगा, जिस बंदे ने मुझे बताया कि वो कहता है, जिन कहता है हमारी और मुझ जैसे कई ताकतवर जिन्नात की जिम्मेदारी लगी, उस घर में गए और उन जिन्नात को तहस नहस किया, उनको बर्बाद किया। क्यों? अगर हम ना करते, ये सूरज गिरहन की ताकतवर आमाल खुद ऐसे थे, ये हमें खुद तहस नहस कर देते। और कहा कि उसके बाद अजीब बात है, उसके बाद हम जिन्नात की उस घर में मुस्तकिल जिम्मेदारी लगा दी गई, सूरज गिरहन के ताकतवर अमाल की वजह से जिम्मेदारी लगा दी गई कि जब तक ये घर आबाद है तुम्हारी जिम्मेदारी है कोई शरीर, जिन, शैतान, जादू, नदरे बद, हसद, कीना परवर इनके करीब ना आए। और कहा हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ये ताकतवर अमल है, इनके अंदर जान है, इनके अंदर ताकत है, इनके कमालात, इसकी तासीर बताते 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 जिंदगी गुजर जाए। जो सदियों से आजमुदा हैं और जो सदियों से बलाओं, आफतों, मुसीबतों, परेशानियों का आखिरी हल है, ये वो तोहफे आपको दे रहे हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तस्बीह खाने से राब्ते में रहें। आना जाना हो, अपने मकाम में दूर हैं तो मुसलसल दर्स को अपनी मजबूरी बनाएं। सुनना 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 और तवज्जो दे के सुनना अपनी मजबूरी बनाएं। इससे जिंदगी में नफा, फायदा, खैर मिलती है और बलाएं, आफतें टली रहती हैं, मुसीबतें, परेशानियां दूर रहती हैं, नाकामियां खत्म होती हैं। आप और बताऊं फायदा, आप इत्तिकाफ में हैं, ईद के बाद घर जाएंगे, हालत इत्तिकाफ में जो अमल किया जाता है उसकी तासीर 70,000 गुना बढ़ जाती है। और पूछे, अच्छा इसकी दलील देता हूं। हमारे कितने अमल ऐसे हैं जिनके लिए कहते हैं कि इतने दिन का इत्तिकाफ बैठें, ये परहेज करें और उसके बाद ये अमल करें, फिर इसकी ताकत और तासीर देखें। आप तो पहले से इत्तिकाफ में हैं और वो नफली इत्तिकाफ होता है, आपका नफली नहीं, ये तो नफली इत्तिकाफ की तासीर है। रमजान का इत्तिकाफ, उसकी ताकत क्या होगी? बहुत अजब अमल है, बहुत अजब अमल है।
خود ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ اس گھر کی حفاظت کرو، ان کے گھر والوں کی، ان کی جان مال کی، ان کی عزت آبرو کی، ان کی نسلوں کی، ان کے رزق کی، ان کی صحت کی، ان کی زندگی کی حفاظت کرو، خود ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں۔ کریں گے نا؟ اور جو بیرون ملک والے ہیں وہ اپنے اوقات کے مطابق کریں، جو پوری دنیا میں بیرون ملک میں ہیں وہ اپنے اوقات کے مطابق کریں، پر یہ عمل کرنا ضرور ہے۔ اور اس کے ہدیے ہم نے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ پرچی آئی ہے کہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان 31 بار ہے، اور والشمس 32 بار کیوں ہے؟ بہت لمبا موضوع ہے، اس کے اندر بڑا راز ہے۔ 31 اور 32 کے راز میں کیا راز ہے؟ بڑا راز، عجیب راز ہے۔ قرآن اللہ کا نظام ایسے نہیں ہے ساری دنیا کی سائنس ختم ہو جائے، قرآن کی سائنس وہاں شروع ہوتی ہے جب ساری دنیا کی سائنس ختم ہو جاتی، قرآن کی سائنس وہاں شروع ہوتی۔ پھر بتاؤں گا اب کیا کروں۔ آج کون سی رات ہے؟ 29 کی رات ہے، اور آپ کو علم ہے کہ آج آیت کریمہ کا ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ پہلے سن لیں غور سے۔ جب آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم بچپن میں کبھی سنا ہوگا کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے، ناکامی میں، کسی دلدل میں، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کسی مقدمے میں، کوئی بھی مشکل ہوتی تھی تو مل بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھتے تھے۔ ہے یہ بات سنی؟ اور آج بھی کہ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھیں۔ پھر یہ مبارک رات ہو اور پردیسیوں کا مجمع ہو، اور اگر ہم آج انہی گٹھلیوں میں بیٹھ کے اپنا کشکولی عمل بھی کریں اور 1.25 لاکھ دفعہ سورت آیت کریمہ پڑھیں، اور 1.25 لاکھ کیا پڑھیں گے، صرف 45 دفعہ پڑھ لیں، تو بولیں کتنا مجمع ہے، اور پوری دنیا کا کتنا مجمع ہے، اور کتنے 1.25 لاکھ ہو جائیں گے، کتنے 1.25 لاکھ ہو جائیں گے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ ہر بندے کا اپنا 1.25 لاکھ ہوگا، کیونکہ ان سارے پڑھے 1.25 لاکھ لاکھوں کروڑوں میں آپ شامل ہیں۔ یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں آیت کریمہ پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، بڑا زبردست طریقہ میرے پاس ہے۔ تو ہم قرآن پاک لے کے جاتے تھے، 30 پاروں والا قرآن، پارے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے، ہمارے استاد میں بھیج دیتے تھے۔ وہ کچھ بچے وہ ہوتے تھے جو مستقل حفظ کرتے تھے، کچھ مجھ جیسے ہوتے تھے جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جاتے تھے۔ قرآن پاک پارے جو ہیں آپس میں تقسیم کر دی جاتے تھے۔ میں پاروں کو مجھ جیسا بچہ چومتا تھا، بہت زیادہ چومتا تھا۔ چومنے کے بعد پارے کھولتے تھے۔ اب پارے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پکیا کیا ہے آج یہ دیکھیں کیا پکیا ہے۔ انہوں نے کہا کہہ تو رہے تھے کہ چاول کھلائیں گے تو حلوہ بھی ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہ، میں نے تو کنوں بھی دیکھے، آمین 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 آمین۔ اس طرح آیت کریمہ پڑھنی۔ ابھی تو میں نے وہ بغل والی تیل لگانے والا عمل بھی دینا آپ کو، ہاں 2 منہ والا سانپ۔ اچھا جی، اب پارا ورقہ پلٹ رہے ہیں، اب پچھتاوا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے میں بچہ تھا، مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ 45 بار پڑھنا ہم نے صرف، کشکولی عمل میں یا قادر و یا نافع عمل بھی کرنا ہے، پہلے وہ کرنا ہے پھر آیت کریمہ کا عمل، اور وہ 45 بار نہیں ہوگا۔ یہ مجمع پوری دنیا کا مجمع، پورے عالم کا مجمع، کیا پتہ جنات بھی ہوں، تو فرشتوں کا ہونا تو یقینی ہے، فرشتوں کا ہونا تو میرے آقا کا فرمان یقینی ہے۔ اور آپ اپنی مشکلیں، اپنی تصوریں، پریشانیوں کا تصور کر کے کریں گے، کیا خیال ہے اس آیت کریمہ کے ختم سے مشکل نہیں ٹلیں گی؟ تسبیح خانے کو دعا دو، اللہ اس کو آباد رکھ،
ऐसे मोती देता रहे, ऐसे मोती देता रहे और ऐसी खैरें फैलाता रहे। हाँ, हमारे गमों को तस्बीह खाने ने, अबकरी ने समझा है, हमारे गमों को समझा है तो अबकरी ने समझा है। हर बंदा अपने गम की बात करता है, अबकरी कहता है छोड़ अपने गम की, आए उम्मत के गम चुने, इंसानियत के गम चुने, लोगों के दुख चुने, लोगों की मजबूरियां चुने, लोगों के मसाइल चुने। ये मसाइल, मजबूरियां, दुख हर रोज उनका कोई अमल किया जाता है। आयत करीमा का अमल तो सदियों से, बचपन से 55 पे सुनते चले आ रहे। आयत करीमा का अमल डूब के पढ़ना, डूब के कैफियत के साथ, दिल की कैफियत के साथ। कटोरा आपके हाथ में, तमंगरी कशकोल आपके हाथ में, और पहले हमने या कादिर हो या नाफे हो पूरी तवज्जो से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से पढ़ना है और अपने मसाइल मुश्किलात का तसव्वुर करके गुठलियों पे फूंक मारनी है, गुठलियां चेहरे पे मलनी है, फिर दरूद पाक पढ़ के अगला अमल 45 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मौला तू पाक है, इन्नी मैं कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे बड़ा कोई जालिम, खताकार, जफाकार और मुजरिम नहीं। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। नबी खताकार नहीं होता, नबी मुजरिम नहीं होता, नबी खबीस नहीं होता, नबी पाक, मुकद्दस, मुअत्तर, मुतहर, मासूम होता है। ये उम्मत को बताने के लिए है कि जब भी आयत करीमा पढ़ना, अपने आप को जालिम और मुजरिम करार दे के पढ़ना, फिर मदद देख ऐसे आसमान से उतरेगी, डूब के। और या कादिर हो या नाफे हो, अल्लाह की अजमत और ताकत को, अल्लाह तू कादिर है तो मेरी जिंदगी के हर मशरे में नफा डाल दे। या कादिर हो, अल्लाह तू कादिर है, मेरी जिंदगी के हर कदम पे, हर मशरे में, हर सांस में खैर डाल दे, नफा डाल दे, बरकत डाल दे, आफियत डाल दे। अमल को सोच के तवज्जो से, ध्यान से करेंगे तो अमल ताकतवर भी है और अमल में कुव्वत भी है। तो आज के इस कशकोली अमल में, दोनों अमल में पूरी दुनिया भी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह उनको भी इसकी तासीर और ताकत मिलेगी। दरूद पाक पढ़ें, थैली को हाथ पे रख के, और पहले या कादिर हो